نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. صدق اللہ العظیم. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے جمع ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سے ہے. پچھلے دنوں ہم نے سنت ابراہیمی ادا کی ہے قربانی کی صورت میں. آج جو نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہے. اور بھی بہت سے انبیاء تشریف لائے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ ایک خاص ربط ہے. اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اور بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، رکھ نہیں رہے تھے، رکھی تو پہلے سے ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رکھی ہوئی تھی. جب ملائکہ کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی گئیں، پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیج کر وہاں سایہ کیا گیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے گھر کعبۃ اللہ کی بنیادیں اگر زمین کھودو گے تو نکل آئیں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر تعمیر کعبہ شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے راج بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مزدور بن گئے. وہ مٹی اٹھا کے لاتے، گارا بناتے، پانی لے کے آتے اور پتھر تلاش کر کے لاتے. اب وہ پتھر جس کو مقام ابراہیم بننا تھا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں چن رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں. اب سیڑھی تو تھی نہیں، نہ کوئی اور تعمیراتی سامان تھا، تو جو وہ دیواریں اوپر اٹھتی گئیں تو وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا. تو یوں وہ پتھر ایک سیڑھی بن گئی. اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ وہ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ جو تیرا گھر بنایا ہے، ہماری اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بے شک تو سننے والا، دیکھنے والا ہے. اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا واجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری گردنیں
ہر وقت تیری بارگاہ میں جھکی رہیں، یعنی ہم دونوں کو ہر وقت اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے، یہ دعا کر رہے تھے۔ اب یہ پیغمبروں کی دعا ہے، اس سے اونچی بات کوئی نہیں کہ کسی کی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہے۔ دراصل مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہے۔ جس کی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکتی نہیں، اس نے اسلام کا مزہ ہی نہیں چکھا اور نہ ہی حقیقت اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةً لَكَ، مولا یہ جو تو ہماری اولاد پیدا کرے، اس ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ یہ ہمارے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو اپنی اولاد میں مانگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی اس امت کی، اس امت کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مولا یہ جو میں نے شہر مانگا ہے کہ اس بے آب و گیا ریگستان کو شہر میں بدل ڈال، اور اس شہر میں کچھ مکی ہوں، کچھ باشندے ہوں جو قیامت تک تیری طرف سے اطراف و اکناف عالم کے رزقوں میں یہاں آباد رہیں، یہاں تیرا رزق کھاتے رہیں، تیرا پھل کھاتے رہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیوں مانگا؟ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں، رزق مانگا، شہر مانگا، مکی مانگے، باشندے مانگے، امت مانگی، اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری مانگی۔ یہ سب کچھ کیوں مانگا؟ یہ سارا بندوبست کیوں کیا؟ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو میں نے اپنی اصل دعا کے لیے ماحول بنایا ہے، مانگنا تو میں نے مولا سے کچھ اور ہے، یہ جو سارا کچھ مانگا ہے یہ تو میں نے اپنی اصل دعا کے لیے ماحول بنایا ہے، پس منظر بنایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، جب ماحول بن گیا، جب پس منظر بن گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں دنیا بشریت کا آغاز نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کرۂ ارضی پر کوئی انسان پیدا ہوا تھا، نہ کوئی بشر پیدا ہوا تھا، تو نے ایک روز تمام ارواح انبیاء کو ایک جگہ جمع کیا۔ جب سارے نبیوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہو گئی تو ایک نور ہم پر چھا گیا تھا، اس نور نے تمام ارواح انبیاء کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ نور ہم پر چھا گیا تھا۔ پھر سارے نبیوں کی روحوں نے مل کر پوچھا مولا یہ نور کیسا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ تو نے فرمایا تھا یہ نور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ جب تم اس دنیا میں آ چکو گے تو آخر میں اس نبی آخر الزمان کو دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، وہ آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا۔ اس کا تعارف تمہیں اس لیے کرایا ہے، اس کا انٹروڈکشن تمہیں اس لیے کرایا ہے کہ اس میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے تو نبوت دوں گا۔ یہ ساری بزم میں نے اس کے لیے سجائی ہے، بزم کائنات بارات ہوگی اور میرا محبوب اس بارات کا دولہا ہوگا۔ یہ ساری بزم میں نے اس اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا ہم تیرے اس محبوب پر ایمان لے آئے، پھر تو نے فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کرو اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دانائی دوں گا اور تمہیں وحی عطا کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور میں پھر آخر میں اپنے نبی آخر الزمان کو دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، وہ آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، وہ تم سب کی تصدیق فرمائے گا، میں نے اسے تمہارے لیے تمہارے سب کے بعد بھیجوں گا۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مجھ سے وعدہ کرو،
مجھ سے وعدہ کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور یقیناً تمہیں ایمان لانا ہوگا، وَلَا تَنْصُرُنَّا، اور اس کے مشن کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے مشن کی مدد بھی کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا اب ہم ایمان لے آئے، پھر سارے نبیوں کی روحیں تیرے اس محبوب پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا بنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس اپنے پیارے محبوب کو میری اولاد میں پیدا کر دے، میں تیرے محبوب کا دادا بن جاؤں۔ اگر مجھے تو مزدوری دیتا ہے، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی مزدوری دیتا ہے، تو مجھے اتنی مزدوری دے کہ میں تیرے محبوب کا بابا بن جاؤں، تاکہ میں تیرے محبوب کا بابا جب بن جاؤں اور میری نسل سے، میری ذریت میں سے جو امت مسلمہ آئے، اس میری ذریت میں محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دے، تاکہ قیامت کے روز ہر کسی کو کسی نہ کسی نسبت سے پکارا جائے گا، اور جب میں ابراہیم کی باری آئے تو میں جد محمد کے طور پر پکارا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جب تیرا محبوب میرا نام لے تو وہ کہے میرے باپ ابراہیم کی یہ بات ہے، میرے دادا ابراہیم کی یہ بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث تو طویل ہے مگر میں اس سے ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، حدیث لمبی ہے۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپتے تھے اور فرماتے تھے مولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے مولا اس اپنے نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما دے تاکہ میں تیرے محبوب کا دادا بن جاؤں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے تھے یہ وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی۔ یہ وہ پتھر تھا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، اور آج 4000 سال سے وہ نشان اس پتھر پر ثبت ہیں، اور وہ پتھر سین کعبہ کے اندر ثبت ہے۔ دیکھیں نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ نبی جس پتھر پر قدم رکھے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، اور پتھر پگھل کر موم ہو جاتا ہے اور اس پر قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ساری زندگی ایک ہی پتھر پر قدم رکھا تھا؟ نہیں، آپ پتھریلی زمین پر چلتے رہے، پتھروں پر نشان پڑتے رہے، مگر سارے نشان مٹ گئے، کوئی نشان محفوظ نہ رہا۔ 4000 سال سے کوئی نشان محفوظ نہ رہا، صرف ایک نشان محفوظ رہا جو سین کعبہ میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے میلاد مصطفیٰ مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کو اپنی اولاد، اپنی ذریت میں مانگا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو سین کعبہ میں محفوظ کر لیا اور قیامت تک محفوظ کر لیا۔ حدیث پاک میں ہے، امام ابو سعد النیشابوری ان کی کتاب ہے شرف المصطفیٰ، حضور کے مناقب پر حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے ایک روایت دی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آقا علیہ السلام جب جوان ہوئے، قریش کے پاس پہلے وہ مقام ابراہیم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام جوان ہوئے اور آپ کی بعثت ہوئی تو آپ جب چلتے تو آپ کے قدموں کے نشان جب پڑتے تو ہر قریشی قسم کھا کے کہتا محمد کے قدموں کے نشان اسی طرح ہیں جیسے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یعنی اتنی مشابہت تھی، وہ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نشان محمد کے ہیں یا ابراہیم کے ہیں۔ تو یہ وہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھی، آقا کو اپنی ذریت میں مانگا تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا، ایران کے علاقے جب فتح ہوئے تو وہاں سے مال غنیمت آیا. وہ مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مال غنیمت بانٹنے لگے تو آپ نے سب سے پہلے بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی اور انہیں بلا کر 1000 درہم پیش کیے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ امام علی مقام امام حضرت امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور انہیں بھی بلا کر 1000 درہم پیش کیے. پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور انہیں بلا کر انہیں 500 درہم دیے. حسنین کریمین سے آدھی رقم دی. حضرت حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم دیے، حضرت امام حسین کو بھی 1000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے. وہ عمر میں سینئر بھی تھے، بڑے بھی تھے. تو انہوں نے عرض کیا ابا جان، میں اس وقت آقا علیہ السلام کی قیادت میں غزوات میں تلوار چلا کر کافروں کو قتل کرتا تھا جب حسنین کریمین ابھی چھوٹے بچے تھے اور گلیوں میں کھیلتے تھے، اور میں نے ہزارہ کی تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں اور ایک خدمت میں رہا ہوں. انہیں آپ نے 1000 درہم دیا اور مجھے 500 درہم دیے. یہ فرق کیوں کیا؟ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ فرق کیوں کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اپنے بیٹے کی سنی تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا اے عبداللہ نام جاؤ، حسن حسین کے ساتھ آپ نے مقابلے میں اپنی بات پوچھتے ہو، جاؤ حسن اور حسین کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ، حسن اور حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، حسن اور حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، حسن اور حسین کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، حسن اور حسین کے چچا جیسا چچا لے کے آؤ، حسن اور حسین کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کے آؤ، حسن اور حسین کے ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ، حسن اور حسین کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ. خدا کی قسم تم عمر بھر ان جیسا ایک رشتہ بھی نہیں لا سکو گے. علامہ زمخشری نے اور امام اسماعیل رازی نے بیان کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے پھر آگے وضاحت کی. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے عبداللہ، ان کے بابا مولا کائنات ہیں مولا علی المرتضیٰ، اور ان کی والدہ سیدہ کائنات ہیں، اور ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہیں، اور ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں. تم ان کے مقابلے میں اپنی بات پوچھتے ہو. جب یہ بات انہوں نے سنی تو آپ خاموش ہو گئے اور معافی طلب کی. اب یہ بات چلتے چلتے مولا کائنات تک پہنچ گئی کہ آج سیدنا فاروق اعظم نے منبر پر بیٹھ کر جلال میں آ کر یہ کچھ کہا ہے، یہ سارا بیان کیا ہے اہل بیت کی شان میں اور خانوادہ رسول کی شان میں. جب یہ بات ان تک پہنچی تو سیدنا مولا کائنات نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو خدا کی قسم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب و سراج و اہل جنہ. سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے. عمر بن خطاب جنت کے چراغ ہوں گے. جب یہ بات ہو گئی تو یہ بات چلتے چلتے پھر سیدنا فاروق اعظم تک پہنچ گئی. ان کی بات ان تک پہنچی، پھر ان کی بات دوبارہ پلٹ کر ان کے پاس پہنچ گئی. جب پہنچنے کی دیر تھی تو آپ کھڑے ہو گئے اور کاغذ قلم اٹھا لیا اور مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گئے. اور یاد رکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو مولا مانتے تھے اور سب سے پہلے مولا مانا تھا. جب غدیر خم کے مقام پر میرے آقا علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا تھا تو سیدنا فاروق اعظم وہ پہلے شخص تھے
جنہوں نے مولا کائنات کو مولائیت کا پیغام اور ان کو مبارکباد دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، اے علی مبارک ہو آپ کو، آج سے آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کے عرض کیا کہ علی بھائی کیا یہ بات آپ نے آقا علیہ السلام سے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر بھائی میں نے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے اس کاغذ پر یہ لکھ دیں، یہ آپ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ یہ میری بخشش کی سند ہوگی۔ پھر مولا کائنات نے لکھا، میں اللہ کے نام سے لکھتا ہوں اور پوری ضمانت کے ساتھ لکھتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے، اور آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے خود خدا سے سنا کہ عمر بن خطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے آپس میں ربط تھے، تعلقات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی دونوں اطراف سے محبت کرنے اور ان سے مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔